السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مسلم ٹیوٹر۔ ٹاپک نمبر 25، زکوٰۃ کی رقم سونا یا چاندی۔ اس ٹاپک میں ہم یہ جانیں گے کہ جن پیسوں پر زکوٰۃ بنتی ہے وہ رقم 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہوگی، اور ہم یہ بھی جانیں گے کہ کیا زکوٰۃ کا نصاب ایک گھر میں موجود تمام لوگوں کے مال و دولت کو ملا کر کیا جائے گا یا ہر فرد اپنی مال و دولت کے حساب سے زکوٰۃ دے گا۔ اگر آپ زکوٰۃ کے نصاب کو مزید سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ٹاپک نمبر 24 ضرور دیکھیں، اور اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں مفتی اکمل صاحب سے۔ کہ بیوی کے پاس 4 تولہ سونا ہے اور شوہر کے پاس 1 لاکھ روپے ہیں، زکوٰۃ کا کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں، یہ نہیں دیکھا جاتا کہ گھر میں سب کی ملکیت میں کتنا پیسہ ہے اور اس تمام کو جمع کر کے پھر نصاب کا حساب کیا جائے، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ ہر فرد اپنا اپنا خود حساب کرے گا۔ چنانچہ بیوی کے پاس اگر 4 تولہ سونا ہے اور کیش یا چاندی یا مال تجارت کچھ بھی نہیں ہے، اسی طرح اس کی ملک میں مطلب اور کوئی ایسا سامان نہیں ہے کہ جو زکوٰۃ کا مال کہلاتا ہے، جس سے مزید سونا ہو، تھوڑا بہت کہیں کسی کو دیا ہو، یا چاندی ہو اور مال تجارت کیش، اسی طرح پرائز بانڈ، سیونگ سرٹیفکیٹس وغیرہ نہیں ہیں، جو 4 تولہ سونے پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی، اس عورت پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ پھر شوہر کے پاس 1 لاکھ روپے ہیں، تو 1 لاکھ روپے سے چونکہ 52.5 تولہ چاندی آ سکتی ہے، اگرچہ سونے سے بھی آ سکتی ہے، لیکن جب سونے کی شکل میں پیسہ وہ چیز ہوتی ہے تو پھر ہم اس کو کنورٹ نہیں کرتے کیش کے اندر کہ پھر چاندی کا معاملہ دیکھیں۔ قربانی کے مسئلے میں دیکھا جائے گا، سونے کے اندر کم از کم جب 7.5 تولہ سونا ہوگا تو زکوٰۃ بنے گی۔ یہ 4 تولہ ہے، زکوٰۃ نہیں بنے گی، لیکن شوہر کے پاس چونکہ کیش 1 لاکھ روپے ہے، وہ اپنا الگ حساب کرے گا، اور 1 لاکھ روپے سے یقیناً 52.5 تولہ چاندی بآسانی آ سکتی ہے، تو یہ گویا کہ اس کے پاس نصاب مکمل ہے، یہ اپنے 1 لاکھ پر 2.5% زکوٰۃ نکالے گا۔ تو بیوی پہ زکوٰۃ نہیں ہے، شوہر پر ہے، اور یہ واجب نہیں ہے، نہ یہ کوئی مطلب شرعی طریقہ ہے کہ دونوں اپنا اپنا مال ملا کر پھر اس کی قیمت لگا کر پھر اس کا 2.5% نکالے، نو، ہر شخص اپنا اپنا خود ہی حساب و کتاب کرے گا۔ مفتی اکمل صاحب نے بتایا ہے کہ گھر کے تمام افراد مل کر نہیں بلکہ ہر فرد اپنی مال و دولت کے حساب سے زکوٰۃ دے گا۔ انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ زکوٰۃ کے لیے پیسوں کا نصاب 52.5 تولہ چاندی کے حساب سے ہوگا، یعنی ان کے مطابق زکوٰۃ کے پیسوں کا نصاب چاندی ہے۔ کیا یہ بات درست ہے؟ اس کا تفصیلی جواب انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے سنتے ہیں۔ علمی پوائنٹ نمبر 3، یہ بڑا علمی پوائنٹ ہے، سمجھنے والا، اور وہ ہے بھائیو کرنسی نوٹ کا مسئلہ۔ یہ مشکل ترین ٹاپک ہے۔ کرنسی نوٹ ہے، روپے کی شکل میں یا ڈالر کی شکل میں، پاؤنڈ کی شکل میں، یورو کی شکل میں یا ریال کی شکل میں، تو اس کرنسی کو کیا سونے کے ایکویلنٹ لیا جائے گا یا چاندی کے ایکویلنٹ لیا جائے گا؟ یہاں پر مولوی ڈنڈی مارتا ہے، کیونکہ اس کے مدرسے اس کے اوپر چل رہے ہیں۔ میں آپ کو حق بات بتاؤں گا جو بنتی ہے، اس کو آپ سمجھ لیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں 2 طریقے سے تجارت کا سسٹم رائج تھا۔ نمبر 1 بارٹر سسٹم تھا۔ بارٹر سسٹم کہتے ہیں اشیاء کے بدلے اشیاء کا لین دین۔ مثلا 2 کلو گندم دے کر 1 کلو دودھ کسی سے لے لیا جائے، اشیاء کے بدلے اشیاء، اس کو بارٹر سسٹم کہتے ہیں۔ ابھی بھی تبت سائڈ پہ اور دور دراز کے جو علاقے ہیں ان میں یہ بارٹر سسٹم اب بھی چل رہا ہے۔ اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں جو سسٹم رائج تھا وہ منی ایکسچینج کا تھا، یعنی کہ پیسے دے کر، مال دے کر اس کے بدلے چیزیں خریدی جائیں۔ اور اس وقت 2 بیسیکلی جو ہیں وہ چیزیں استعمال ہوتی تھی۔ نمبر 1 دینار، جو گولڈ کا، سونے کا کوائن ہوتا تھا، سونے کا سکہ دینار کہلاتا تھا، اور چاندی کا سکہ درہم کہلاتا تھا، سلور کوائن، کیونکہ یہ دونوں پریسش دھاتیں ہیں، قیمتی دھاتیں ہیں، اور سونا تو خصوصاً، جس طرح لکڑی میں دیار جو ہے اس کو کبھی کیڑا نہیں لگتا اور یہ سال ہر سال رہتی ہے، سونا ایک ایسی دھات ہے اس روئے ارض پہ جس کی الیکٹریکل کنڈکٹیوٹی 100% ہے، یعنی اس میں سے اگر بجلی گزاری جائے تو بجلی ضائع نہیں ہوتی، لیکن سونے کی تاریں نہیں بنائی جا سکتی، اور سونے کو زنگ نہیں کبھی لگ سکتا۔ اس کو چاہے زمین میں 1000 سال کے لیے بھی دفنا دینا، سونے کو زنگ نہیں لگتا۔
اور یہ انسانیت کو ظاہر ہے ہزاروں سال سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پہلے ہزاروں سال سے لوگوں کو یہ بات پتا تھی کہ سونے کو زنگ نہیں لگتا، اس لیے سونا ایز اے کرنسی اڈاپٹ کیا گیا، اور چاندی کو بھی۔ اچھا، اس بات پر بھی امت کا اجماع ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں جو 20 دینار جو گولڈ تھا، آج کل کے 7.5 تولے سونا بنتا ہے، اور اس زمانے کے 200 درہم چاندی جو ہے وہ آج کل کے 52.5 تولے چاندی بنتا ہے۔ تو 52.5 تولے چاندی اور 7.5 تولے سونا، ان کی ورتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں 1 تھی، اور یہ نسبت 1:7 کی بنتی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں سونا چاندی سے 7 گنا مہنگا تھا۔ 1 تولے سونے سے آپ 7 تولے چاندی خرید سکتے تھے، یا 7 تولے چاندی سے 1 تولہ سونا خرید سکتے تھے۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ سونے کا استعمال زیادہ شروع ہو گیا، اور چاندی obsolete ہونا شروع ہوگی، ناپید ہونا شروع ہوگی، حتیٰ کہ اس وقت دنیا میں چاندی ایز اے کرنسی استعمال نہیں ہوتی۔ سونے کی بنیاد پہ ہی اسٹیٹ بینکس جو ہیں پوری دنیا کے وہ روپیہ چھاپتے ہیں۔ تو وقت کے ساتھ ساتھ چاندی ڈی ویلیو ہوتی چلی گئی، اور اب یہ صورتحال ہے آج کی ڈیٹ میں 23 اگست 2014 کو پاکستان میں چاندی کا جو تولے کا ریٹ ہے تقریباً 750 روپیہ ہے، اور سونے کا تولے کا ریٹ 48,500 روپیہ ہے۔ تو وہ نسبت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں 1 اور 7 کی تھی، اب وہ ہو چکی ہے 1 اور 65 کی۔ تو بہت فرق آ چکا ہے، اس لیے کہ وہ ایز اے ریفرنس چاندی استعمال نہیں ہوتی اب کرنسی کے طور پر۔ سونے کو پوری دنیا نے سٹینڈرڈ مان لیا ہے، یہ ہے وجہ۔ اچھا، جب یہ سونے اور چاندی کے سکے استعمال ہوتے تھے جس زمانے میں، تو یہ پوری دنیا کے اندر سکہ چلتا تھا۔ کیوں؟ کہ جو سونے کا سکہ ہوتا تھا اس کی انٹرنسک ویلیو جو ہے، پوشیدہ اس کی ویلیو اور اس کی فیس ویلیو یہ برابر ہوتی تھی۔ یہ 2 ہی قیمتیں ہوتی ہیں۔ ہمارے نوٹ کی جو انٹرنسک ویلیو ہے وہ ہو سکتا ہے اسٹیٹ بینک نے اتنا سونا نہ رکھا ہو، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ 100 روپے کا جو ہے یہ نوٹ، اس کے پیچھے اتنا سونا ہے۔ لیکن اگر آپ کو 100 گرام کا سونے کا کوائن دے دیا جائے، سکہ، وہ آپ پوری دنیا میں کہیں لے جائیں، اس کی ویلیو وہی رہے گی۔ انٹرنسک ویلیو، اس کی پوشیدہ ویلیو اور اس کی فیس ویلیو اتنی ہی ہوگی، پوری دنیا میں کہیں لے جائیں سونے کو، وہ سٹینڈرڈ ہے۔ پھر ہیومن ہسٹری میں ایک ٹرننگ پوائنٹ آیا 18ویں صدی کے اندر، جب یہودیوں نے بینکنگ کا سسٹم شروع کیا ایک پوری نیگیٹو سازش کے تحت، اور انہوں نے لوگوں کا سونا اپنے پاس رکھ کے کہا کہ بھئی سونا تو چوری ہو جائے گا، آپ ہمارے پاس رکھوائیں، ہم حفاظت کریں گے اس کی۔ اور پھر لوگوں نے کہا سونا اگر آپ کے پاس ہوگا تو بھائی ہم لوگوں سے لین دین کیسے کریں گے؟ تو انہوں نے کہا ہم اس طرح کریں گے، آپ کو ایک ریسپٹ، ایک رسید اور ایک سرٹیفکیٹ جاری کر دیں گے، آپ اس سرٹیفکیٹ کی گارنٹی ہماری ہوگی پیچھے سے، ہم اس کی بنیاد کے اوپر آگے جو ہے وہ آپ دعویٰ کر سکتے ہیں، ہم اس کی پیچھے کھڑے ہوئے ہیں۔ تو اس سرٹیفکیٹ اور ریسپٹ کی بنیاد پہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ لین دین کریں، سونا ہمارے پاس پڑا رہے گا۔ تو لوگوں نے دھڑا دھڑ سونا ان کے پاس رکھوانا شروع کر دیا۔ شروع میں تو یہ تھا جتنا سونا تھا اتنے کا سرٹیفکیٹ نکلتا تھا، پھر آہستہ آہستہ انہوں نے سرٹیفکیٹ زیادہ چھاپنے شروع کیے تو دیکھا کہ لوگوں کو فرق ہی نہیں پڑا، کوئی لوگ سونا لینے کے لیے آتے ہی نہیں ہے، تو پھر پیچھے سونا اتنا نہ رہا اور سرٹیفکیٹ زیادہ نکالنے شروع کر دیے اور وہ امیر ہونا شروع ہو گئے۔ اب یہ ایک پوری ہسٹری ہے، اس پہ اگر کسی کو شوق ہو تو اس پہ اگر کسی نے کام کیا تو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے سود کے حوالے سے جو کام کیا، یونیک کام، پوری دنیا میں اس وقت جہاں بھی کوئی کتابیں لکھی جا رہی ہیں، جتنے بھی اسکالرز بات کر رہے ہیں وہ اسی کتاب سے جو سود کے اوپر انہوں نے لکھی ہے، تقریباً 300-400 صفحات پر مشتمل، اسی سے سارے لوگ ریفرنس لیتے ہیں۔ ان کا کافی، چونکہ پوری دنیا کے حالات پر نظر تھی اس زمانے میں، یہ سارا سسٹم وہ اپنے عروج پہ پہنچ چکا تھا، اور اسٹیٹ بینک آف امریکہ بھی اس وقت بن چکا ہوا تھا مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے دور کے اندر، انہوں نے وہ زمانہ بھی دیکھا ہوا ہے۔ بہرحال یہ سونا جو ہے اس کے اگینسٹ انہوں نے ریسپٹ جاری کرنی شروع کر دی، اور حالت یہ ہو گئی کہ پھر لوگوں نے سونے مانگنے کی بجائے پھر انہوں نے قانون بھی پاس کروا لیا امریکہ میں کہ اگر کوئی سونا مانگے گا تو اس کو سزا دی جائے گی، سونا کو مانگ ہی نہیں سکتا۔
پوری دنیا سے سونا جمع کرنا شروع کر دیا اور سرٹیفکیٹ، اور کرتے کرتے وہی پھر کرنسی نوٹ کی شکل اختیار کر دی اسی چیز نے، اور آج پوری دنیا کے اندر کرنسی نوٹ چل رہے ہیں۔ آپ کوئی بھی نوٹ اپنا پاکستان کا اگر نوٹ اٹھا کے دیکھیں تو اس نوٹ کے اوپر 2 عبارتیں لکھی ہوئی ہیں۔ نمبر 1، حکومت پاکستان کی ضمانت سے جاری شدہ۔ یہ اب آپ سمجھیں کہ یہ کیا اوپر یہ گدڑ سنگھی لکھی ہوتی ہے انہوں نے، یہ آپ کو آج سمجھ آئے گی کہ کیا اب آپ کو بڑا اہم لگے گا، یار اچھا یہ چیز لکھی ہوئی ہے انہوں نے۔ اچھا ظاہر ہے حکومت پاکستان کی اگر ضمانت نہیں تو وہ کاغذ کا ایک ٹکڑا ہی ہے نا۔ ایک 80 گرام کا آپ پیج لیں، اس کے 4 ٹکڑے کر لیں تو 4,000 کے نوٹ بنا سکتے ہیں نا، رنگ ہی لگانا ہے نا اوپر، لیکن اس کے پیچھے ضمانت کوئی نہیں کسی کی، تو کاغذ کا پرزہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی جو فیس ویلیو اس پہ لکھی ہوئی ہے 5,000 روپے کے نوٹ پہ، اس کی جو انٹرنسک ویلیو ہے، پوشیدہ ویلیو، وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس ہے۔ تو حکومت پاکستان کی ضمانت سے جاری شدہ، اور پھر لکھا ہوتا ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان حامل حاضہ کو مطالبہ پر ادا کرے گا۔ یہ آپ نے دیکھا ہے جملہ اس پہ لکھا ہوتا ہے، حامل حاضہ کو مطالبہ پر ادا کرے گا۔ انشاءاللہ کبھی بھی نہیں ادا کر سکے گا جو حالت ہے۔ حامل حاضہ یعنی جس کے پاس یہ نوٹ ہے، جو اسے پوزیس کرتا ہے، اس کو مطالبے پر ادا کیا جائے گا۔ کیا ادا کیا جائے گا؟ وہ گولڈ جو اس کے ایکویلنٹ اسٹیٹ بینک نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے، کیونکہ اس کاغذ کے پرزے کی تو کوئی اہمیت نہیں ہے۔ حامل حاضہ کو مطالبہ پر ادا کرے گا، لیکن وہ آپ کو پتا ہے، اب آپ کو پتا چلا کہتے ہیں نوٹ چھاپ رہے ہیں، پیچھے سونا نہیں ہے، تو اس طریقے سے انفلیشن انکریز ہو رہی ہے اور مہنگائی بڑھ رہی ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ پیچھے کچھ بھی نہیں ہوتا اور نوٹ چھاپتے جاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ کرنسی نوٹ کے اوپر لکھا جاتا ہے۔ اب ہمارے ملک میں بھی ظاہر ہے کہ سونا ہی ایکویلنٹ ہے، پوری دنیا کے اندر یہ سٹینڈرڈ ہے سونا، اور اب یہاں تک سسٹم پہنچ چکا ہے کہ سونے کا ریٹ جو ہے وہ ڈالر کے ذریعے نکالا جاتا ہے۔ یہ سازش ہے جو اصل میں ہوئی ہے۔ ہونا تو چاہیے کہ ڈالر کا ریٹ سونے کے ایکویلنٹ نکلے، لیکن ڈالر کے ریٹ کے مطابق سونے کا ریٹ نکلتا ہے پوری دنیا میں، اور ریئل ٹائم ڈیٹا انٹرنیٹ کے ذریعے پوری دنیا میں جا رہا ہوتا ہے، اور لوگ وہ بتاتے ہیں، آپ کو پتا ہے نا، آپ سنیاروں کے پاس، گولڈ سمتھس کے پاس جائیں تو کہتے ہیں جی آج دا ریٹ ہے، وہ ریٹ ڈالر کے اگینسٹ نکلا ہوتا ہے۔ حالانکہ سونا جو ہے وہ گائیڈ کرتا ہے ڈالر کو، لیکن ڈالر اتنا مضبوط ہو گیا یہ پوری سازش کے ساتھ کہ آج ڈالر جو ہے وہ ڈیفائن کرتا ہے کہ یہ ریٹ ہے سونے کا، چاہے اس کے پیچھے سونا ہو یا نہ ہو، کہ یہ کرنسی نوٹ جو ہے ایکویلنٹ ہے گولڈ کے، لہذا کرنسی کا نصاب بھی گولڈ کا نصاب ہوگا، نہ کہ چاندی کا ہوگا۔ اور یہ تو تھی اس کی ٹیکنیکل گفتگو۔ اب میں اس کی لاجک بھی پیش کرتا ہوں۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، بخاری میں 1459، مسلم میں 2263، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 اونٹوں سے کم میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ 5 اونٹوں کی قیمت کتنی بنتی ہے؟ تقریباً 5 لاکھ روپیہ۔ اچھا، جس کے پاس 5 اونٹ ہیں، 5 لاکھ روپیہ اس کی قیمت بنی، اس پہ زکوٰۃ 5 اونٹوں سے کم ہے اگر، تو اس پہ 4 اونٹوں پہ بھی زکوٰۃ نہیں، 4 اونٹوں پہ تقریباً 4 لاکھ روپے بن گیا۔ لاکھ روپے کا ایوریج اونٹ آتا ہے۔ اور چاندی کا نصاب جو ہے وہ تو 38,000 روپیہ بنتا ہے، 52.5 تولے، کیونکہ 750 روپے تولا ہے۔ اس سے آپ آدھا اونٹ بھی نہیں خرید سکتے۔ یہ میں لاجیکل بات کر رہا ہوں۔ اگر گولڈ کا نصاب لیا جائے وہ تقریباً اسی کے قریب قریب بنتا ہے، 3.25 لاکھ روپے کے قریب۔ یہ لاجیکل بھی میں نے بات کی۔ اچھا، پھر بکریوں کا آپ نصاب دیکھیں، 40 بکریوں سے شروع ہوتا ہے۔ 40 بکریوں کی آپ ذرا قیمت نکال کے دیکھیں، 7-8 لاکھ روپے بنتی ہے، اگر 20,000 روپے کی بھی لگائی جائے بکری۔ تو چاندی میں تو آپ 2 بکریاں مشکل سے خریدتے ہیں چاندی کے نصاب کے اعتبار سے، اور 40 بکریوں پہ جا کے زکوٰۃ کا نصاب شروع ہو رہا ہے بکری کے اوپر۔ تو چاندی کے اوپر نصاب اگر لگایا جائے تو پھر تو 2 بکریوں کے اوپر زکوٰۃ، تو یہ ان لاجیکل بات ہے۔ کرنسی نوٹ چاہے وہ روپیہ ہو، ڈالر ہو، پاؤنڈ سٹرلنگ ہو، یورو ہو، ریال ہو، یہ ایکویلنٹ ہوگا گولڈ کے۔ گولڈ کا جب نصاب، جس کے پاس 7.5 تولے کرنسی ہوگی، یا سونا اور کرنسی ملا کے اس کی ویلیو 7.5 تولے سونے کے برابر یا 87.48 گرام گولڈ کے برابر ہوگی، تب اس کے اوپر زکوٰۃ شروع ہوگی مال کے اعتبار سے۔ انجینئر صاحب نے بڑی ہی تفصیل سے پیسوں پر زکوٰۃ کا مسئلہ سمجھایا ہے۔ ان کے مطابق پیسوں پر زکوٰۃ کا نصاب
چاندی نہیں بلکہ سونا ہے۔ اگر آپ کے پاس 7.5 تولہ سونے کی رقم سے زیادہ پیسے ہوں تو ہی ان پیسوں پر زکوٰۃ بنتی ہے۔ ان دونوں میں سے کن کی بات درست ہے، اس کا فیصلہ ہم آپ پر چھوڑتے ہیں۔ آپ اپنی رائے کا اظہار ہمیں کمنٹ باکس میں بھی کر سکتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کریں اور ہمارے چینل کو فالو یا سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمت فرمائے۔